میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے، اور پھر عملاً ہمیں کر کے بھی دکھایا کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہے، اور حضور پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو چھم چھم آنکھیں برستی ہیں، آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ وہاں کھڑے ہو کر حضور کو اپنی بچھڑی ماں یاد آ گئی۔ میرے حضرت فرماتے جس نے دکھوں کا دور دیکھا ہونا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار بھی دیکھتے۔ میرا ایک دوست ہے، کاشف نام ہے، وہ انہوں نے گاڑی لی تو میں نے بھی مبارکباد دی تو وہ رونے لگا۔ وہ کہتا کہ حفیظ صاحب ایک زمانہ تھا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میری ماں بیمار ہوئی اور گدا گاڑی پہ ماں کو بٹھا کر کے، میرے پاس کرایہ بھی نہیں تھا، ہاسپٹل لے آیا، لیکن ماں زندگی کی بازی ہار گئی۔ اور وہ کہتا ہے کہ آج سب کچھ ہے، گاڑیاں بھی ہیں، بنگلے بھی ہیں، فیکٹریاں بھی ہیں، لیکن آج ماں نہیں ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جس نے خوشحالی دیکھی ہو وہ آرزو ضرور کرتا ہے کہ کاش کہ آج میری ماں زندہ ہوتی۔ میں 1997 میں قبلہ رضا ثاقب مصطفی صاحب کے پاس تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا تو میری والدہ نے مجھے بچپنے میں کہا کہ بیٹے میری آرزو ہے کہ جس طرح قبلہ حضرت منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سناتے ہیں، میرا بیٹا بھی لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سنائے، یہ میرا خواب، میرا سپنا ہے اور میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن ہوا کیا کہ 1999 میں وہ اللہ کے پاس چلی گئی۔ اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، پورے پاکستان میں جاتا ہوں اور ہزاروں کے اجتماعات میں میں نے خطابات کیے ہیں، علماء کی موجودگی میں، بڑے بڑے مشائخ کی موجودگی میں نے اللہ رسول کی باتیں سنائی ہیں، لیکن کبھی کبھی آرزو مچلتی ہے کہ پردے کی اوٹ میں بیٹھ کے اس بیٹے سے ماں اللہ رسول کی باتیں سنے تو میرا قد کتنا بڑھ جائے گا۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہ آرزو کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ حضور مصلی پہ کھڑے ہیں، حضور نے پیچھے پلٹ کے صحابہ کو دیکھا، چھم چھم آنکھیں برسنے لگی۔ ماں کب بچھڑی تھی؟ جب میرے نبی کی عمر 6 سال تھی۔ ابوا کا ٹیلا یہ ایک چھوٹی سی بستی ہے جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کے رکتی ہیں۔ آپ کو بخار ہو گیا تھا اور بخار تلخ تھا جس نے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جان لے لی تھی۔ سانسیں ٹوٹنے لگی تو حضرت آمنہ نے ام ایمن کو کہا کہ میرے بیٹے محمد کو امیر قریش تک پہنچا دینا، اور وقت رخصت حضور کو پاس بلا لیا۔ ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور ہے اور ماں بیٹے میں کھپ سی جاتی ہے۔ 2-1 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو جاتی ہے۔ فرماتی بیٹے کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں، لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی کہیں فضا میں بکھر گئے۔ حضور ماں سے لپٹ گئے اور لپٹ کے اتھرو بہاتے ہیں اور فرماتے امی آپ کیوں نہیں بولتی، آپ آنکھیں کیوں نہیں کھولتی؟ ہستا چمن خاموش ہے، جانے والے لوٹ کر کبھی بھی نہیں آتے، لیکن کچھ جانے والے ایسے ہوتے ہیں جو دلوں میں دھڑکن بن کے رہتے ہیں، خوشبو ہوتی ہے جو پاس پاس رہتے ہیں۔ حضور ماں سے لپٹ کے ماں کی جدائی میں روتے ہیں، پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بناتے ہیں، اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے حضور کی ماں کی قبر کی 2 دفعہ زیارت کی ہے۔ ہم جب پہلی دفعہ آپ کے مزار پہ حاضر ہوئے، یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ابوا کا ٹیلا آتا ہے۔ ہم رات 1:45 بجے پہاڑ کے نیچے تھے تو ماحول بالکل خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہیں آیا تھا، لیکن جب سیدہ کے قدموں میں کھڑے ہوئے تو یقین جانو ایسے لگتا تھا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھول دیے ہوں۔ جنت سے ٹھنڈی ہوائیں آج بھی سیدہ کو سلام کرنے آتی ہے۔ حضور پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں اور واپس لوٹ آتے ہیں۔ ام ایمن کہتی میں جب نیچے پہاڑ سے اتری تو پیچھے پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے، اور ماتی میں دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھی اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہے، حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ ماں جی آپ تو جانتے ہو
کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایمن کی بھی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ صاحب 6 سال کی عمر میں ماں بچھڑی تھی، آج مصلے پہ کھڑے ہیں، تا حد نظر اصحاب ہے، چھم چھم آنکھیں برس رہی ہے۔ اور فرمایا صحابہ کاش کہ آج میں محمد کی ماں زندہ ہوتی، میں تمہیں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورت فاتحہ کی قرات بھی کر چکا ہوتا، پھر میری ماں کو مجھ سے کوئی کام یاد آ جاتا، وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ آ کے کہتی ابن محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ حضور فرماتے ہیں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات کو سنتا۔ حضور نے عملاً ہمیں ماں کی عزت کر کے بتایا، تو صاحب ان کی قدر ان کی زندگی میں کرو۔ میں ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو ایک بوڑھا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور رونے لگے۔ مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب منو ایک مسئلہ تے دسو، جن نے ماں ویکھی نہ ہوئے وہ نہ کی بنے گا۔ کہیں بچپن میں ماں بچھڑ گئی، خدمت کا موقع نہ ملا، اور آج آرزو کر رہا ہے کاش ماں ہوتی تو ماں کی خدمت کرتا۔ اور مجھے وہ نکمے اور نلائق بیٹے یاد آئے کہ جنہوں نے ماں باپ کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، اور ماں باپ جو ہے وہ ذلت اور رسوائی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کی اس وزن میں میں اور آپ عزم کریں کہ آج کے بعد ہم ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے۔ ماں باپ ناراض ہے تو ابھی جا کے ان سے معذرت کر رہے ہیں۔ یقین جانے ایک لمحہ لگتا ہے۔ میں پچھلے دنوں ٹوبا ٹیک سے ایک جگہ خطاب کرنے گیا تو وہ بچہ مجھے دلائل دینے لگا کہ والدین کی زیادتی ہے، بڑی عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگا، لیکن میں نے اس کے دل کے دروازے پہ دستک دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہاں جھٹکا لگا، اور وہ مجھے کہتا وہ نہیں مانے گے۔ میں نے کہا جاؤ تو صحیح یار۔ وہ کہتا میں کل جاؤں گا، محض زندگی وفا کرے نہ کرے جاؤ یار۔ وہ 10 منٹ بعد واپس آیا، وہ کہتا یار یہ تو کائنات ہی عجیب سی ہے، میں بس جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوں اور مجھے میرے باپ نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ یہ بڑے کمال کے لوگ ہیں، ایک بار ملیں گے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق